بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 68 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث اور الفصل الثالث جو ہے وہ رضاعت کے حوالے سے ہے، یعنی وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یہ اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں انہی مسائل کے حوالے سے یہ فصل ہے۔ آج ہمارا اس فصل سے متعلقہ جو رضاعت کے مسائل ہیں ان سے متعلقہ یہ ہمارا 8واں سبق ہے۔ گزشتہ 7 اسباق میں الحمدللہ ہم نے اس فصل کے بالترتیب اور بالتفصیل جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آج کا سبق بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کے متعلقہ ہوگا۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل اور اس میں سے جو مسئلہ ہم نے پڑھا وہ تھا لبن الفحل، اس کا مسئلہ اور اس مسئلہ کا جو سبب اختلاف ہے، اس کے متعلق جو فقہاء کی آراء ہے اور ان کا ایک سبب اختلاف ہے اس مسئلہ کے بارے میں، وہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رضاعت کی گواہی کا مسئلہ، یعنی جو عورت دودھ پلاتی ہے تو اس کی گواہی کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کے متعلقہ جو ایک ابتدائی تعارف تھا اس مسئلہ کا، وہ ہم نے بس جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث اور اس کی تفصیل میں سے ہمارا جو 8واں مسئلہ ہے وہ ہے رضاعت کی گواہی کا مسئلہ، یعنی جو مرضعہ ہے اس کی گواہی کا کیا حکم ہے، کیا اس کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے یا اس کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، یا 2 عورتیں گواہی دیں تو پھر اس کی گواہی قبول ہوگی، یا پھر ایک عورت اور 7 قسم کافی ہے۔ یہ جو گواہی سے متعلقہ امور ہیں، معاملات ہیں، اس کے متعلقہ جو احکام ہیں، شرعی نصوص ہیں، شریعت کی ادلہ ہیں، ان کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا سبق شروع کرنے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جی اس مسئلہ کی تفصیلات بھی۔ الرکن الثالث ہے الرکن الثالث فی معرفت محل العقد، محل عقد یعنی نکاح کا محل کیا ہے، کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حلال نہیں ہیں، اس طرح کی جو تفصیلات ہیں وہ اس رکن کا حصہ ہیں۔ اور اس رکن میں ابتدائی طور پہ امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکاح یا رشتوں کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ یا تو وہ نکاح کی وجہ سے حلال ہوتے ہیں یا پھر مل کے یمین کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت نے، شریعت اسلامیہ نے کچھ رشتے ایسے بھی بنائے ہیں جو نہ نکاح کی وجہ سے حلال ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ رشتوں میں سے کوئی ایک بھی مل کے یمین کی شکل میں پاس آ جائے تو پھر بھی اس سے تعلقات زوجیت کو قائم کرنا اللہ رب العزت نے حرام رکھا ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو موانع ہیں، یعنی جن کی وجہ سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں، ان کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی قسم المانع معبدہ یعنی موانع معبدہ، اور دوسری موانع غیر معبدہ، موانع معبدہ اور موانع غیر معبدہ۔ معبدہ کا مطلب ہمیشہ رہنے والے، یعنی وہ رشتے جن کی ممانعت اور جن کی حرمت ہمیشہ رہتی ہے، کسی شکل میں، کسی صورت اور کسی بھی حالت میں وہ ختم نہیں ہوتی، یعنی وہ ممانعت ہمیشہ رہتی ہے۔ اور دوسری قسم اور دوسری شکل جو ہے وہ غیر معبدہ ہے، یعنی وہ موانع جن کی حلت اور حرمت کا تعلق حالات و واقعات کے ساتھ ہے، حالت کی تبدیلی کے باعث اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اولاً 2 قسمیں ہیں امام رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔
آگے ہم دیکھتے ہیں جی موانع معبدہ اور غیر معبدہ. اس کو آگے امام رحمہ اللہ نے کلی طور پہ اس سبق کے حوالے سے، یعنی یہ جو رکن ہے الرکن الثالث، اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ففی هذا الباب، اس باب میں 14 فصلہ 14 فصول سے ہم گفتگو کریں گے، الگ الگ فصلیں، اور ہر مسئلے پہ یعنی ہر معنی پہ امام رحمہ اللہ نے ایک الگ فصل جو ہے وہ قائم کی ہے. ہمارے اسباب جو چل رہے ہیں وہ موانع معبدہ کے حوالے سے، یعنی وہ موانع جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، جو کسی شکل میں بھی تبدیل نہیں ہوتے. ہماری گفتگو ان سے متعلقہ ہے. تو موانع معبدہ جو ہیں آگے پھر ان کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 متفق علیہ، وہ موانع جو متفق علیہ ہیں جن پر تمام فقہاء کا اختلاف ہے، اور دوسرے نمبر پہ مختلف فی، یعنی جن میں فقہاء کا کچھ اختلاف ہے. تو ہمارے جو اسباب ہیں فی الوقت وہ متفق علیہ جو ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور متفق علیہ 3 ہے. نمبر 1 نسب، نمبر 2 سحر، اور تیسرے نمبر پہ رضاعت. ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ رضاعت سے متعلقہ امور پہ اور رضاعت سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل پہ ہماری یہ گفتگو ہے. تو آج کا سبق بھی ہمارا اسی کے حوالے سے ہے. تو پھر ہم الرکن الثالث میں سے جو الفصل الثالث ہے تیسرے نمبر والی، اب اس کے حوالے سے بھی کچھ معلومات دیکھ لیتے ہیں. الفصل الثالث فی مانع الرضاع، یہ رضاعت کے منع یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے یہ رضاعی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یہ اس سے متعلقہ ہے. اور اس میں دیگر جو مسائل ہیں رضاعت سے متعلقہ وہ بھی شامل ہے. امام رحمہ اللہ نے اس کا تعارف بھی کروایا، اور اس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مختصراً کہ اس فصل میں یعنی الفصل الثالث میں بات کو سمجھنے کے لیے، موانع کو سمجھنے کے لیے 9 الگ الگ مسائل جو ہیں وہ ذکر ہوں گے. اور ہمارا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 8ویں نمبر پہ الشہادۃ علی الرضاع، یعنی رضاعت کے معاملے میں گواہی دینا، اس سے متعلقہ جو امور ہیں. اس میں بعض دفعہ مرد گواہی دیتا ہے اور بعض دفعہ عورت ہے. مرد کے گواہی دینے کی ایک شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہو اور اس کو علم ہو، یا پھر وہ مرد جو ہے وہ اتنا قریبی اور گہرا تعلق رکھتا ہے اس بچے کے ساتھ جس نے دودھ پیا ہے کہ اس نے اس کے اخراجات برداشت کیے ہیں، یا کوئی بھی شکل بن سکتی ہے مرد کے حوالے سے. اور عورت کی گواہی یہ ہے کہ عورت گواہی دے دیتی ہے کہ میں نے اسے دودھ فلاں عورت کو پلاتے دیکھا ہے، یا عورت خود کہہ دیتی ہے کہ میں نے اسے دودھ پلایا ہے. تو یہ بھی اس میں کئی شکلیں بن سکتی ہیں عورت کے معاملے میں بھی. تو جو گواہی کے مسائل ہیں یہ بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں اس معاملے میں. تو آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز اسی سے متعلقہ ہوگا. آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، وہ ہے رضاعت کی گواہی کا مسئلہ. المسألۃ الثامنہ، 8ویں نمبر پہ جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّضَاعِ، جہاں تک بات ہے گواہی دینا علی الرضاع دودھ کے حوالے سے، فإن قوما قالوا، بس لوگوں میں سے فقہاء میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ لا تقبل فیہ الا شہادۃ امرأتین، نہیں قبول کی جائے گی اس میں مگر 2 عورتوں کی گواہی. وقوما قالوا، اور لوگوں میں سے ایک گروہ نے فقہاء کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ لا تقبل، نہیں قبول کی جائے گی، فیہ اس میں الا شہادۃ اربعین، 4 لوگوں کی یعنی 4 عورتوں کی گواہی. وبہ قال الشافعی وعطاء، یہی امام شافعی اور امام عطاء رحمہ اللہ کا موقف ہے اور ان کی رائے ہے. عزیز طلباء کرام، ہم بات کو آگے بڑھانے سے قبل اس کے حوالے سے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کی بنسبت نصف قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر ایک مرد کی گواہی ہے تو 2 عورتوں کی گواہی ہوگی. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب عزیز میں اس کے متعلق ایک نص بیان فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اللہ رب العزت نے پہلے دو گواہوں کا حکم دیا اور دو گواہ نہ ملنے کی شکل میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو برابر قرار دیا۔ اب اس مسئلہ میں یعنی جو رضاعت والا مسئلہ ہے، یہ چونکہ زیادہ تر اس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، تو اس میں زیادہ گواہی جو ہوتی ہے وہ عورت کی ہے، تو اس حوالے سے اس مسئلہ میں پھر اختلاف ہے۔ تو بعض فقہاء نے اس میں صرف ایک عورت کی گواہی کو معتبر مانا ہے، اور بعض فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے ایک عورت کے ساتھ قسم بھی مانگی ہے، یعنی ایک عورت گواہی دے رہی ہے اور ساتھ وہ قسم بھی اٹھا رہی ہے، تو بعض فقہاء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور بعض فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے دو عورتوں کی گواہی کو درست قرار دیا اور ساتھ یہ شرط لگا دی کہ دو عورتیں گواہی دے رہی ہیں اور ساتھ ایک بات مشہور بھی ہے، یعنی ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ انتہا درجے کا مشہور ہو چکا ہے، زبان زد عام ہے، ہر بندہ ہر بچہ اس کو جانتا ہے، اور یہ دو عورتیں گواہی دے رہی ہیں کہ واقعتاً ہی یہ معاملہ ایسے ہے، یہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ ہمارے سامنے پیش آیا، ایسی گواہی وہ دے دیتی ہیں، اور ان کی گواہی سے قبل یہ مسئلہ چونکہ پھیل چکا تھا تو فقہاء نے ان دو عورتوں کی گواہی کو قبول کیا۔ بعض فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے چار عورتوں کی گواہی کو معتبر مانا ہے، اور بعض فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے ایک مرد اور ساتھ دو عورتوں کی گواہی کو معتبر مانا ہے۔ بہرکیف اس حوالے سے کافی تفصیلات موجود ہیں۔ ہم اپنے سبق کے حوالے سے کتاب کے متن پہ توجہ کرتے ہیں، جو تفصیل کا طالب ہے وہ امہات الکتب ہے، ان کی طرف رجوع کرے، وہ انشاءاللہ اس سے تسلی بخش اور شافی و کافی جو ابحاث ہیں وہ پائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں جی اپنا سبق، اس میں بھی اب بعض فقہاء کا اس میں قول یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ہو، اب بعض فقہاء نے چار عورتوں کی گواہی کا کہا، جو کہ امام شافعی اور امام عطا رحمہ اللہ کا موقف بھی ہے، اور وقوم قالوا، اور لوگوں میں سے بعض فقہاء نے یہ بھی کہا کہ تقبل فیہ، قبول کی جائے گی ایسی صورتحال میں شہادت امرات واحدہ، ایک عورت کی گواہی بھی ایسی شکل میں قبول کی جائے گی، والذین قالوا، اور وہ جنہوں نے یہ کہا کہ تقبل فیہ شہادت امراتین، کہ دو عورتوں کی گواہی کو قبول کیا جائے، منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من اشترط فی ذلک، جنہوں نے شرط لگائی ہے دو عورتوں کے متعلق کہ فشب قولہما بذلک قبل الشہادہ، کہ یہ ان کی گواہی دینے سے قبل یہ بات جو ہے وہ عام ہو چکی ہو، پھیل چکی ہو، سارے لوگ اس کو جانتے ہو، وہو مذہب مالک و ابن القاسم، امام مالک رحمہ اللہ کا اور ابن القاسم رحمہ اللہ کا قول ہے، ومنہم من لم یشترطہ، اور بعض نے ایسی شرط نہیں لگائی، یعنی عام یا پھیل جانے کی جو شرط ہے وہ نہیں لگائی، وہو قول، اور یہ قول ہے مطرف وابن الماجشون، امام مطرف اور ابن الماجشون رحمہ اللہ کا، والذین اجازوا ایضا شہادت امرات واحدہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہی عورت کی گواہی کو کافی سمجھا ہے، اور منہم، کچھ ایسے ہیں من لم یشترط، جنہوں نے نہیں شرط لگائی، فشب قولھا قبل الشہادہ وہو مذہب ابن ابی حنیفہ، کہ انہوں نے ان کی گواہی سے قبل کلام کے اور بات کے یا اس مسئلے کے عام ہونے کی یا پھیل جانے کی شرط نہیں لگائی، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، ومنہم من اشترط ذلک، اور بعض نے اس معاملے میں شرط لگائی ہے، وہی روایت عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ کی روایت سے، یعنی ان کے قول سے یہ مروی ہیں یہ الفاظ، وقد روی عنہ، یہ بھی روایت کیا گیا ان سے کہ انہ لا یجوز فیہ شہادت اقل من اثنتین، نہیں ہے جائز اس معاملے میں گواہی کا قبول کرنا اقل من اثنتین، جو دو سے کم ہو۔ عزیز طلباء کرام، شریعت کا مزاج یہاں پہ سمجھ لیجئے، شریعت نے بعض معاملات میں دو گواہ مانگے، بعض معاملات میں چار گواہ مانگے، شریعت ہر مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کرنے کے حق میں ہے۔ جب تہمت کی وہ جو حد قذف ہے اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی تو چار گواہ جو ہیں وہ لازمی قرار دیے گئے، اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں دو گواہوں سے بھی کام چل سکتا ہے۔
تو آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والسبب فی اختلافہم، جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اما بین الاربع واثنتین، جو 4 اور 2 کا اختلاف ہے، فاختلافہم فی شہادت النساء، تو یہ اختلاف ہے عورتوں کی گواہی کے متعلق، حل عدیل، کیا یہ برابر ہے، کل رجل هو امرأتان فیما لیس یمکن فیہ، کہ ہر 2 عورتیں ایک آدمی کے برابر ہیں یا نہیں ہیں، ایک تو یہ اختلاف ہے، فما فیما لیس یمکن فیہ شہادت الرجل او یکفی فی ذلک امرأتان، ایسے معاملات میں کہ لیس یمکن فیہ، ممکن نہیں ہے اس میں شہادت الرجل، مرد کی گواہی، او یکفی فی ذلک امرأتان، یا ایسے معاملات میں 2 عورتوں کی گواہی ہی کافی ہے، وستاتی ہذہ المسئلہ، اور ان قریب یہ جو مسئلہ ہے، فی کتاب الشہادات انشاءاللہ تعالی، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو شکل ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جس میں عورت ہی گواہ بن سکتی ہے تو اس میں کیا 2 عورتیں کافی ہیں، یہ مسئلہ انشاءاللہ کتاب الشہادات میں آئے گا۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي قبول شہادت المرأة الواحدہ، تو جہاں تک بات ہے ایک عورت کی گواہی کے قبول کرنے کے حوالے سے، تو فَمُخَالَفَةُ الْأَثَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ لِلْأَصْلِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، تو اس میں مخالفت ہے، یعنی جو تعارض ہے وہ یہ ہے کہ الاثر الوارد، جو اثر وارد ہوا ہے، فی ذالک، اس مسئلے میں، للاصل المجمع علیہ، اور وہ اصل الاصول مسئلے میں جو جس پہ تمام فقہا کا اتفاق بھی ہے، آنی میری مراد یہ ہے کہ انہ بے شک لا یقبل من الرجال اقل من اثنتین، کہ مردوں میں سے نہیں قبول کی جائے گی اقل من اثنتین، جو 2 سے کم ہو، وَأَنَّ حَالَ النِّسَاء، اور بے شک عورتوں کی جو حالت ہے، فی ذالک گواہی کے معاملات میں، اما ان یکون اضعف من حال الرجال، کہ وہ مردوں سے اس معاملے میں کمزور درجے کی ہے، وَإِمَّا أَن تَكُونَ، یا پھر یہ ہے کہ احوالهن فی ذالک مساویۃ للرجال، اس مسئلے میں یعنی رضاعت کے مسئلے میں وہ مردوں کے برابر ہے، والاجماع منعقد، اور اجماع جو ہے وہ منعقد ہے، علی اس بات پہ کہ انہ لا یقضى بشہادت واحدہ، کہ اس میں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، والامر الوارد فی ذلک هو حدیث عقبۃ بن الحارث، اور جو امر وارد ہے، جو آثار آئے ہیں، وہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، فاتت امرأۃ، ایک عورت آئی ہے، فقالت، اس عورت نے کہا ہے، قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس عورت نے ایسی گواہی دی ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف وقد کی، یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، کہ ایسی حقیقت ہے تو یہ بات کہی گئی ہے، دعھا عنکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دے دیا، وحمل بعضهم هذا الحدیث علی الندب، اور محمول کیا ہے بعض فقہا نے اس حدیث کو علی الندب، استحباب پہ، مندوب ہونے پہ، جمعا بینہ و بین الاصول، جمع کرتے ہوئے روایت اور اصول کے درمیان، اصول تو یہی ہے نا، ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی، یا 4 عورتیں ہوں تو 2 مردوں کی گواہی جو ہے وہ برابر ہو اس معاملے میں، تو بعض فقہا نے اس کو مندوب پہ، استحباب پہ اس کو محمول کیا ہے، اصول پہ بھی عمل کیا جا سکے اور اس روایت پہ بھی عمل کیا جا سکے، وہو اشبہ، اور یہ بات جو ہے یہی زیادہ درست صحیح معلوم ہوتی ہے، وہی روایت عن مالک، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی، الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اس میں رضاعت کی گواہی کا جو مسئلہ ہے اس کی تمام تر تفصیلات کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الباب الثانی، الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی جو ہے اس کی صفات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
الفصل الثالث کا ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الفصل الرابع جو ہے اس کا ابتدائی تعارف بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ لبن الفحل سے کیا مراد ہے اور اس سے رضاعت کے متعلقہ احکامات کیا ہیں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں، ادلہ حاصل کریں، فقہاء کا استدلال، طرز استدلال وغیرہ جمع کرنے کی اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔